السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عمران اپڈیٹس۔ اللہ عز و جل نے سب جانتے ہوئے بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھ کو روح قبض کرتے ہوئے کسی انسان پر رحم آیا؟ حضرت اسرائیل نے جواباً ادباً عرض کیا، مجھے دو ذی روح کی دفع۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک چھوٹا بحری جہاز سمندر میں جانب منزل ہے۔ مسافروں میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جہاز لہروں کی طغیانی سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ سب مسافر سمندر غرق ہو گئے، مگر وہ حاملہ عورت ایک لکڑی کے تختے پر سمندر میں تن تنہا بے ہوش رہی۔ اسی دوران عورت نے بچے کو جنم دیا تو اگلے ہی لمحے ملک الموت کو حکم ہوا کہ عورت کی روح قبض کرو۔ تعمیل پلک جھپکنے سے پہلے ہوئی۔ کچھ وقت بعد تختہ سمندر کنارے لگا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو عورت کو قریب دفنا کر بچے کو گھر لے گیا۔ بچے کا نام شداد رکھا۔ لاوارث بچہ سب سے طاقتور قوم عاد کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے، ارم ذات العماد، ارم ستونوں والا شہر۔ عام طور پہ اس جگہ کو صرف ارم، عربی میں ارم ذات العماد، انگریزی میں ببر، اوبر، ارم، ایرا اور ارم آف فلرز بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل عرب میں قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام ارم تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے آخرت کی جنت کے بدلے میں نقد جنت بنوائی تھی۔ فلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے فرینچ CNRS اور جرمن MPG ایسوسی ایشن نے 1979 میں ارم کے مقام پر شداد کی جنت کو تلاش کرنا شروع کیا اور اونچے ستونوں والے شہر کے ڈھانچوں کا پتہ لگانے میں مصروف عمل رہے، اور بالآخر اس کے کچھ حصوں کو دریافت کر لیا گیا ہے جو آج کل کے عمان کے شہر الربا میں ہیں۔ ناظرین کرام، شداد کی جنت کیسی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ دراصل یہ علاقہ عمان اور یمن کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8500 سال قبل آباد تھی۔ قرآن پاک میں ایک سورت سورہ الاحقاف بھی ہے۔ الاحقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں بہت ساری نعمتیں سی اور انہی نعمتوں نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ عز و جل سے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن وہ شرک سے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا، وہ پہلے بادشاہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد چھوٹے بھائی شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وسیع و عریض سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت میں کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ پھر شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانا شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائی اور جواہرات بھی لٹکائے۔ اس نے شہد، دودھ، پانی کی نہروں کے ساتھ دنیا جہاں کے خوبصورت پودے اور درخت بھی لگوا دیے۔ قوم عاد کا ہر شخص کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک بڑے سے بڑا پتھر جو کوئی لوگ مل کر نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی اٹھا سکتا تھا۔ یہی طاقت ان کے تکبر اور وبال کی وجہ بنی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس میں قدم رکھے گا۔ جنت کی تکمیل کی خبر جب ہوئی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی اس نے گھوڑے سے رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے موجود ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی جنت کو دیکھ سکوں۔ جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا، چلو اس قدر ہی مہلت دے دو کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں۔ کہا، اجازت نہیں۔ وہ لڑکھڑایا، گر گرایا
لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان و شوکت کے ساتھ زمین میں اس طرح سما گیا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے ادھر چلے گئے۔ اچانک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھاگ نکلا۔ آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مینار اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے اس شہر کی صورتحال ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی۔ اسی کیفیت میں اٹھے اور اندر چلے گئے۔ اندر نہریں، درخت جنت کی طرح تھے مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں موجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ تمام معاملہ، ماجرا اور نشانیاں بتائیں اور ثبوت کے طور پہ وہ جواہرات بھی پیش کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد حیرت کا اظہار کیا اور اہل علم حضرات سے پوچھا۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن کریم میں اس شہر کا ذکر ہے اور یہی وہ شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت یعنی شداد کی جنت میں جائے گا۔ وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا وہاں جائے گا۔ جس شہر میں پہنچے گا وہاں کے حالات دیکھے گا۔ اس واقعے کو محدث ابن جوزی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کا اختتام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ سب سے پہلے اپڈیٹ رہ سکیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔